وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ٹھیک. السلام علیکم شاہ صاحب، کیا حال ہیں؟ الحمدللہ. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. تشریف رکھیں. کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ پاک آپ کو سلامت. جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. حضور کو ملنے کے لیے آئے تھے آپ؟ ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا کتنا سفر بن جاتا ہے؟ تقریباً یہ 400 کلومیٹر آپ کے گھر سے یہاں 10 کلومیٹر غالباً بنتا ہے ہمارے گھر سے یہاں تک. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا ایک آپ کو مزے کی بات بتائیں. ہمارا جو رشتہ ہے نا آپ کے ساتھ، یا آپ کا ہمارے ساتھ، وہ روحانیت کا رشتہ ہے. اچھا اس میں جو سبب بنے ہیں وہ سرور صاحب ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ لاہور سے حضور تشریف لا رہے تھے واپس. جی جی. تو راستے میں ملاقات ہوئی تھی. حضور کی ایک سٹاپ ہے. سٹاپ ہے. جی جی وہیں. اچھا تو ہمارے پیر و مرشد جو ہے وہ جو درس دیتے ہیں ہمیں، وہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے محبوب خدا کی محبت، اور دوسرا ہے مخلوق خدا کی محبت. اور یہ محبوب خدا کی محبت کا ہی تو اثر ہے کہ نوجوان ہیں، جوانی میں ہی چہرہ مبارک پہ داڑھی ہے اور پگڑی سجائی ہوئی ہے. بچوں نے، آپ نے بھی، اور سب نے. تو اس میں جو ہے وہ فورس نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. صرف محبت سکھائی جاتی ہے. اور یقیناً یہ اللہ والوں کی کرامت سمجھ لیں، اللہ والوں کی محنت سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، تو یہ ان کا فیضان ہے کہ ہمیں محبتیں، اور خاص طور پہ جو مخلوق کی محبت ہے، اور وہ آپ نے کر کے دکھائی ہے. یہی جو آپ کے سرور صاحب ہیں، یہ اہل حدیث تھے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو جب آپ نے ان کو دل کا ذکر بتایا تو وہ فوراً انہوں نے کہا جی میں تو اہل حدیث ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا اہل حدیث ہونا کوئی جرم نہیں ہے، تو یہ آپ کا اپنا مسلک ہے، آپ کا اپنا سلسلہ ہے، لیکن ہم تو آپ کو اللہ کا ذکر بتا رہے ہیں نا. ہم آپ کو اپنے مسلک کا یا اپنے سسٹم کا، سلسلے کی ترویج نہیں کر رہے، آپ کو دل کا ذکر بتا رہے ہیں، اللہ کا ذکر بتا رہے ہیں. انہوں نے قبول کیا. تو وہ جو دل کا ذکر بتانا تھا اصل میں کایا ہی پلٹ گئی. تو سرور صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی ذکر کرنے کے ساتھ کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اڑ کے جاؤں اس فقیر کے پاس. تو اس زمانے میں موبائل وغیرہ یا اس طرح کے رابطے نہیں تھے، تو انہوں نے خط لکھا تھا، اور خط میں جو ہے وہ واپسی کا ایڈریس بھی لکھا تھا کہ آپ مجھے اپنی جگہ کا بتائیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، تو میں آنا چاہتا ہوں. تو یہاں آئے. انہوں نے غالباً مغرب اور عشاء یہ دو نمازیں جب پڑھیں تو رفع یدین کے ساتھ پڑھی. تو آپ نے منع نہیں فرمایا، نہ ہی سختی فرمائی، نہ ہی اس کو قباحت سمجھا. ٹھیک ہے، ان کا اپنا طریقہ کار ہے. تو جب انہوں نے فجر کی نماز پڑھی تو رفع یدین کے بغیر پڑھی. آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا رفع یدین کیوں نہیں کیا، کسی نے روکا آپ کو؟ کہتے نہیں، میرے دل نے مجھے روکا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، میں آپ کی محبت میں آیا ہوں، تو میرے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ میں وہ کام کروں جو آپ کرتے ہیں. تو پھر داڑھی آ گئی، پھر پگڑی پہن لی، پھر وہ جو پرانا نظام تھا اس کو چھوڑ دیا. اب انہی کو دیکھ کے ان کے اپنے جو کلیگ تھے وہ آئے، پھر آپ آئے، اسی طرح آپ کا پورا علاقہ. تو ان کو دیکھ کے اب اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ حضور نے ان کو خلافت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ان سے نفرت کی جاتی ہے، ایک سوال ہے، اگر ہمارے پیر صاحب ان سے نفرت کرتے کہ جی اہل حدیث ہیں جی بس ٹھیک ہے رہنے دیں، تو یہ نعمت کہاں سے ملتی؟ تو یہ محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ والوں کی نگاہ بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، خلوص بھی ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے جو اللہ پاک نے ان کو انعام عطا فرمایا کہ اللہ ہدایت کے لیے جو ہے وہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑتا. ہدایت کے لیے آپ کا چھوٹا سا عمل بھی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے.
اگر وہ عمل خلوص کے ساتھ ہو تو یقیناً جو ہے وہ آج ہمارے لیے جو مسائل بنے ہوئے ہیں نا، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کو چھوڑ چکے ہیں۔ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں، اور ہمارے لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یار وہ بھی کلمہ گو ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں۔ اگر اتحاد اتفاق کے ساتھ چلا جائے تو یہ جو فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے نہیں ہوگا، ہم کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ۔ اچھا، ہم کیوں کھڑے نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مانتے نہیں ہیں، کسی کی سنتے نہیں ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ پہ بڑا ہے۔ وہ کہتا ہے میری بات یہ سنے، وہ کہتا ہے میری بات سنے۔ اگر ایک بندہ لیڈر بن جائے، وہ مخلص ہو اور سب کو لیڈ کرے تو سارے یک زباں ہو کے لبیک کہیں گے۔ تو اصل میں مسئلہ یہی ہے، نفرت کا جو بیج بویا گیا ہے نا یہود و نصارہ کی طرف سے ہمارے اندر، ہمارے سلاسل میں، مسلک میں، ہمارے ملک میں خاص طور پہ، تو یہ تعصب کا نشانہ بنا ہے ہمارا پورا سسٹم، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو بہرحال حضور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور یہ جو ذکر عطا فرماتے ہیں نا جی تو سرور صاحب کیونکہ ہمارے ہمسائے ہیں، بالکل قریب ہیں، تو یہ سرور صاحب میں یہ حضور دل کا ذکر بتاتے ہیں، دل اللہ اللہ کرتا ہے، کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب میرا دل زیادہ تیزی سے کام کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا مجھے، یعنی پریشان ہو کے گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کا دل تو باقی لوگوں کی نسبت آپ کا دل زیادہ اچھا کام کر رہا ہے، صحت مند ہے۔ ہاں مقصد ہے پھر مقصد ہے کہ کبھی حکیم کے پاس جائیں تو پھر سوئے اور خواب میں حضور پیر مرشد تشریف لے کے سبحان اللہ۔ میں سرور صاحب یہ ڈاکٹروں حکیموں والی دوائی نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ والوں کی بارگاہ سے ملے۔ واہ واہ واہ۔ پھر انہوں نے حضور خاتمی کا پھر صاحب کی بارگاہ میں آئے، ماشاء اللہ الحمدللہ ان کے وہ وسیلہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیر مرشد کی محبت، اور واللہ بخدا حضور میں جب بھی اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں آتا ہوں، کہ فقراء بھی ہیں ماشاء اللہ، ساتھ بچے بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت، سبحان اللہ، یہاں آ کے محبت ملتی ہے اور دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ بالکل اور حضور کی بارگاہ سے ہو کے جائیں تو دل کرتا ہے کہ بندہ نمازیں پڑھے، والدین کی خدمت کرے، اچھے مخلوق کام۔ خدا سے محبت کرے۔ ان کی اچھی اچھی نیتیں، حضور کی محبت، کیا بات ہے۔ ہم جاتے ہیں، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں ہمیں حضور کی نئی کو بات سنائیں۔ واہ واہ۔ آپ حضور کی بارگاہ میں گئے تھے، ہمیں ان کی باتیں سنائیں۔ آپ نے یہ عقیدت ہے، جی جی یہ محبت ہے۔ حقیقت بات ہے الحمدللہ۔ باقی میرے مرشد کریم کا آستانہ الحمدللہ، یہاں آتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، گھر میں ہم ایک روٹی بڑی مشکل سے کھاتے ہیں، وہاں لنگر کھاتے ہیں، یہاں آ کے الحمدللہ سکون بھی بڑا ملتا ہے، پتہ نہیں چلتا مقصد ہے کہ لنگر کا جیسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اندر نور پیدا ہو رہا ہے، ہم یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں لنگر کے بعد۔ ہاں، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو لنگر ہے نا، جی جی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص سوغات ہے۔ سبحان، تو آپ کبھی آزما کے دیکھیں، جی آپ کے گھر میں کچھ پک رہا ہے، اس کو سالن، گوشت، دال، اس چیز کا نام نہ دیں، صحیح، اس کو کہیں جی لنگر پک رہا ہے، لنگر صحیح، ٹھیک ہے۔ جب اس کو لنگر کا نام کہیں گے یا گھر والوں کو کہیں جی لنگر لے کے آئیں، تو آپ نے تو صرف نام تبدیل کیا نا، جی جی اس کی برکت دیکھیں، اس میں لذت ہوگی، سبحان، اور اس میں جو ذائقہ ہوگا آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا، سبحان، صرف نام تبدیل، نسبت ہو گئی نا اس کی لنگر کے ساتھ، حالانکہ آپ کے گھر والے پکا رہے ہیں جو معمول کے ساتھ ہمیشہ پکتا ہے۔ جی جی تو اب جو پکے گا، چونکہ لنگر کا نام ہو گیا، تو لنگر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی خیرات ہے، تو اہل بیت کرام کا جو ہے وہ دیا ہوا لنگر ہے، اس لنگر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اپنے گھر کے کھانے کو لنگر کا نام دیں گے، اس میں بھی وہی برکتیں اور لذتیں آئیں گی، نسبت وہی ہے، سبحان، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بہت شکریہ، اور آج کے لیے آپ کے لیے باسعادت بنائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، مہربانی۔